أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ بخاری مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 212 213، اور اس کا تعلق ہے فدیے کے ساتھ. یعنی کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ فدیہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ اس کا موضوع ہے. تو آغاز کرتے ہیں. عن عبداللہ بن معقل قال، عبداللہ بن معقل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جلست الی کعب بن عجرہ، کہ میں مشہور و معروف صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا. فسألتہ عن الفدیہ، میں نے ان سے سوال کیا فدیے کے بارے میں. فقال، تو وہ کہنے لگے نزلت فی خاصہ وہی لکم عامہ، کہ یہ نازل ہوا ہے خاص میرے بارے میں. یعنی کہ فدیے کی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں، وہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میری وجہ سے نازل ہوئی تھی. وہی لکم عامہ، جبکہ وہ تم سب کے لیے عام ہے. حکم سب کا وہی ہے جو میرا حکم تھا، لیکن نازل میری وجہ سے ہوئی تھی. حملت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل یتناثر علی وجہی، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اٹھا کر لے جایا گیا جبکہ جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھیں. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى، میں نہیں گمان کرتا تھا کہ تکلیف تمہیں اس حد تک پہنچی ہوگی جو اب میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ اب تم میرے سامنے آئے ہو، تمہاری صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، میرا نہیں خیال تھا کہ تمہارا مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہوگا. او یا آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ما كنت ارى الجهد بلغ منك ما ارى، میں نہیں دیکھتا تھا کہ مشقت اس حد تک پہنچ چکی ہوگی جو اب میں دیکھ رہا ہوں. اتجد شاۃ، کیا تم ایک بکرا پاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس ایک بکرا ہے؟ کیا تم ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو؟ یہ مطلب ہے. فقلت، تو میں نے کہا لا، نہیں میرے پاس کوئی بکرا نہیں ہے. قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فصم ثلاثۃ ایام، تو تم 3 دن کے روزے رکھو. او اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. لکل مسکین نصف صاع، ہر مسکین کو آدھا سا ملے گا. ہر مسکین کو غلہ کتنا ملے گا؟ آدھا سا. آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 1 سا تقریباً 2.5 کلو. کچھ علماء کرام کہتے ہیں 2 کلو اور 100 گرام، کچھ کہتے ہیں 2 کلو 200 گرام. مختلف آراء ہے اس مسئلے میں، اور یہ اختلاف کیوں ہے میں اس کی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، شاید آگے چل کر پھر وضاحت کر دوں. تو ہر مسکین کو اس کا مطلب ہے آدھا سا، تو تقریباً کتنا ہوا؟ کلو 1.25 کلو.
غلہ مل جائے۔ بات مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ کس بات کا جرمانہ تھا؟ جمعے سر میں پڑ گئیں تو اس وجہ سے بکرا ذبح کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، 3 روزے رکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کرو۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے سر میں جمعے پڑ گئی ہیں، اب حل کیا ہے کہ سر کے بال منڈوا لو، اور سر کے بال منڈوانا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، لیکن تمہاری مجبوری ہے، تم سر کے بال اس حال میں منڈوا لو، لیکن پھر کفارہ ادا کرو، فدیہ ادا کرو۔ فدیہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک بکرا ہے تو وہ ذبح کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ وفی روایتن، اور ایک روایت میں ہے کہ امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا، کس کو؟ کعب بن عجرہ کو، ان یطعم فرقا بین 6 مساکین، کہ وہ غلہ تقسیم کریں ایک فرق کا مطلب ہے 3 سا، کہ وہ غلہ تقسیم کریں ایک فرق ان کے 3 سا، بین 6 مساکین، 6 مسکینوں کے مابین، تو ہر مسکین کو کتنا ملا؟ آدھا سا، وہی بات۔ او یہدی شاتن، یا وہ قربان کرے ایک بکرا، او یصوم 3 ایام، یا وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ امام بخاری نے روایت کیا اسے، اور کئی ایک مقامات پہ روایت کیا۔ نمبر 1 انہوں نے روایت کیا اس کو حدیث نمبر 1814 کے طور پہ، 1814، اور باب کیا قائم کیا ہے، مسئلہ کیا اس سے اخذ کیا ہے، عنوان کیا اس کے اوپر قائم کیا ہے کہ باب قول اللہ تعالی فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ روزے یا صدقہ خیرات یا ایک جانور قربان کرنا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، 196۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی اور تکلیف ہے اور اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے سر کے بال مونڈنے کی، تو ٹھیک ہے مونڈ لے اس مجبوری کی حالت میں، لیکن فدیہ ادا کرے گا۔ اور فدیہ کی قرآن نے 3 شکلیں بتائی ہیں، 3 صورتیں، روزے یا صدقہ خیرات یا ایک جانور قربان کرنا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1815 کے طور پہ، 1815، اور اس بار امام بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا ہے، باب قول اللہ او صدقہ، کہ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان او صدقہ کی وضاحت کے بارے میں، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی بیمار ہو حالت احرام میں یا سر میں کوئی مسئلہ ہو تو فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ کیا ہوگا؟ روزے یا صدقہ، او صدقہ، تو او صدقہ کی وضاحت۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں وضاحت یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1816 کے طور پہ، اور اس بار اس کے اوپر انہوں نے عنوان یہ قائم کیا ہے، باب الاطعام فی الفدیۃ نصف صاع، کہ فدیے میں جو کھانا کھلانا ہے، جو غلہ دینا ہے، وہ کتنا ہے؟ آدھا سا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری ایک حدیث سے کیسے مسائل اخذ کر رہے ہیں۔ تو کیا اب ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ صحیح بخاری یہ جہاں حدیث کی کتاب ہے وہاں یہ فقہ کی کتاب بھی ہے؟ کیسے مسائل اخذ کر رہے ہیں، اور ابھی کتنے مسئلے اخذ کر چکے ہیں اب تک؟ 3۔ آگے چلیے،
پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 1818 کے طور پہ 1818. اور باب کیا؟ باب النسک شاتن، کہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو حالت احرام میں بیمار ہے یا سر میں مسئلہ ہے، سر کے بال موڑنا چاہ رہا ہے تو فدیہ دے گا. اور فدیے میں قرآن کریم میں ایک لفظ آیا او نسک. تو او نسک کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں نسک سے مراد ہے شاتن، ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کرنا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 4159 کے طور پہ 4159. اور اس بار اس کو عنوان کیا قائم کیا؟ باب غزوۃ الحدیبیہ، کہ غزوہ حدیبیہ کی وضاحت، جنگ حدیبیہ کی وضاحت. تو امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس واقعے کا تعلق غزوہ حدیبیہ سے ہے. اور اسی باب کے نیچے پھر وہ 3 حدیثیں اور لے کر آئے ہیں. یہی حدیثیں ان کے لے کر آئے ہیں 4190، 4190 اور 4191. اس حدیث کو امام بخاری 4517 کے طور پہ بھی لے کر آئے 4517. اور اس بار انہوں نے عنوان قائم کیا باب قولہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من الراس ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. یعنی کہ یہ اس آیت کو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ باب عنوان. اور یہ ہے کتاب و تفسیر. صحیح بخاری میں کون سی کتاب ہے؟ کتاب و تفسیر. گویا کہ امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے اس آیت کی تفسیر کی ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 5665 کے طور پہ 5665. اور عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب کیا قائم کیا ہے؟ مسئلہ کیا اخذ کیا ہے؟ کہ ما رخص للمریض ان یقول انی وجع، کہ مریض کو رخصت ہے اس بات کی کہ وہ بتا سکتا ہے کسی کو کہ میں بیمار ہوں. یعنی کہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے. ہمیں مصائب میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو کیا بتا سکتا ہے کسی کو کہ میں بیمار ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صبر کے خلاف ہوگا؟ تو امام بخاری کہتے ہیں نہیں، صبر کے خلاف نہیں ہے. آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 5703 کے طور پہ 5703. اور اب باب کیا قائم کیا؟ باب الحلق من الاذى، کہ سر میں کوئی تکلیف وغیرہ ہو تو اس وجہ سے سر کے بال مونڈنا یہ کیسا ہے؟ جواب کیا کہ درست ہے، کیونکہ یہ حدیث امام بخاری اب لے کر آئے ہیں کتاب الطب میں، علاج معالجہ کا باب، علاج معالجے کے بارے میں کتاب ہے. تو امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ کسی علاج کے طور پہ سر کے بال مونڈنا درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو کئی بار لے کر آئے اور ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کیا. اس حدیث کو امام بخاری کے ساتھ ساتھ امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. نمبر ہے 1201 1201. اب آتے ہیں اس حدیث کے مسائل کی طرف جو ہم نے اس حدیث سے اخذ کیے. نمبر 1، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شخص حالت احرام میں ہے، عمرے کی نیت کر کے عمرے میں داخل ہو چکا ہے یا حج کی نیت کر کے حج میں داخل ہو چکا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈے. اس کے لیے سر کے بال مونڈنا حرام ہے، چاہے اس کی یہ نیت ہو کہ میں فدیہ ادا کر دوں گا. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص حالت احرام میں ہے اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے،
اور اس بیماری کی وجہ سے سر کے بال مونڈنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ مونڈ لے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بغیر کسی مسلمان کا گزارا نہیں ہو سکتا، صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ جیسے قرآن شریعت ہے ایسے ہی آپ کی احادیث، آپ کی سنت بھی شریعت ہے۔ جیسے قرآن دین ہے ایسی آپ کی احادیث بھی دین ہے، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی احادیث کا ہونا ضروری ہے۔ اب اسی آیت کو آپ لے لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 196، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، کہ جو حالت احرام میں ہے اور بیمار ہو گیا ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، وہ سر کے بال مونڈنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا من صیام، من روزے، او صدقۃ، یا صدقہ خیرات، او نسک، یا جانور ذبح کرنا۔ کیا قرآن نے یہ واضح کیا کہ کتنے روزے؟ نہیں۔ قرآن نے واضح کیا کہ ایک مسکین کو کتنا غلہ دینا ہے؟ نہیں۔ قرآن نے وعدہ کیا کہ آپ نے کون سا جانور ذبح کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑا کس کی طرف؟ حدیث کی طرف۔ تو احادیث کے بغیر انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا، بلکہ ایسا شخص گمراہ ہوگا جو احادیث کا انکار کرتا ہے، یا جاوید احمد غامدی کی طرح یہ نعرہ لگاتا ہے کہ احادیث بطور تاریخ لیں گے، بطور ہسٹری لیں گے، لیکن یہ دین اور شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں ہے، تو ایسا آدمی گمراہ ہوگا، جیسا کہ جاوید احمد غامدی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا نماز قائم کیجئے۔ کتنی نمازیں، کن اوقات میں، کتنی رکعتیں، ہر رکعت میں کتنے سجدے، سجدوں میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کن اعضاء پہ ہوگا، نماز میں کون کون سی چیزیں ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں، کون کون سی چیزیں واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، کون کون سی چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ ساری معلومات کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ احادیث سے۔ جو احادیث کو شریعت نہیں مانتا، دین نہیں مانتا، شریعت کا مصدر ماخذ نہیں مانتا، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ زکوٰۃ کا حکم قرآن نے بار بار دیا، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات، کون سے جانوروں سے کتنی زکوٰۃ لینی ہے، کون سے مال سونے چاندی سے کتنی زکوٰۃ لینی ہے، سب کچھ حدیث میں آیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی ثابت کر رہی ہے اور یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ قرآن کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے کس کے بغیر؟ احادیث کے بغیر۔ قرآن پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے احادیث کے بغیر۔ وہ شخص گمراہ ہے جو احادیث کو دین یا شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں مانتا، اور اس گمراہی کے راستے پہ بہت سے لوگ اس راستے پہ چلے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس کی بہترین مثال جاوید احمد غامدی ہے۔ اس سے پہلے ایسی ہی غلطیاں مولانا امین احسن اصلاحی سے ہوئی ہیں، ان سے پہلے مولانا حمید الدین فرائی سے ہوئی ہیں، سر سید احمد خان سے ہوئی ہیں، غلام پرویز سے ہوئی ہیں، اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ غلہ کتنا دینا ہے؟ آدھا سا۔ اب یہ آدھا سا کس چیز کا ہو؟ آدھا سا تقریباً 1 کلو 1.25 کلو، لیکن کس چیز کا، کس جنس کا؟ تو جواب یہ ہے کہ چاہے وہ گندم میں سے ہو یا کھجوروں میں سے ہو یا کوئی اور چیز ہو، مثال کے طور پہ چاول، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
اور یہی موقف ہے، یہی مذہب ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ملتی ہے اور یہی درست ہے اور یہی اس حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غلہ کس جنس میں سے ہو، کھجوروں میں سے ہو یا گندم میں سے ہو، اس کا مطلب ہے کوئی بھی جنس ہو۔ دوسرا موقف ہے، اور یہی امام احمد کے مذہب میں مشہور قول ہے، کہ اگر آپ گندم دے رہے ہیں تو ایک مد کافی ہوگا، اور اگر آپ دے رہے ہیں کوئی اور جنس تو پھر آدھا سا۔ ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4۔ تو جب آدھا سا کہتے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے 2 مد، اور جب آپ کہتے ہیں کہ 1 مد، اس کا مطلب ہے آدھے سا کا بھی آدھا، یعنی کہ سا کا چوتھا حصہ۔ اور 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً یہ 2 ہاتھ بھرے ہوئے ہوں تو 1 مد ہے یہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جنس کون سی ہے، جو بھی اجناس بطور غلہ کے استعمال ہوتی ہیں ان میں سے آدھا سا۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں جو مشہور قول ہے وہ کیا ہے کہ آدھا سا ہوگا اگر گندم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اگر گندم ہے تو یہ 1 مد ہوگا، اور یہ موقف کمزور ہے، ضعیف ہے، مرجوع ہے۔ تو امام احمد کے مذہب میں اس بارے میں کتنے موقف ہو گئے؟ 2۔ اب میں پھر سوال کروں گا آپ سے، عام آدمی جو یہ کہے کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ کی تقلید کرنی ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ اس مسئلے میں امام احمد کا کون سا موقف لینا ہے؟ عام آدمی فیصلہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے تقلید کرنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ عام آدمی کے لیے تقلید کرنا کیا ہے؟ بہت تقلید کرنا بڑے بڑے علماء کا کام ہے، جو ان کی کتب کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر ان کی روایات میں سے کسی ایک کو راجح قرار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر لے، کسی بھی ایسے عالم دین سے مسئلہ پوچھ لے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ فتویٰ جاری کرتا ہے، قرآن و حدیث کی پابندی کرتا ہے، متقی و پرہیزگار لگ رہا ہے، اس سے پوچھے کہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر لوگوں پہ، مسلمانوں پہ شفقت کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنے صحابی کو دیکھا کہ ان کے سر میں جوئیں ہیں، وہ تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور پھر ان کے مسئلے کو حل کیا اور ان کو اجازت دے دی کہ سر کے بال مونڈ لیں اور فدیہ ادا کر دیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ حکمران اور گورنر اور سرکاری آفیسر انہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرتے رہیں جو ان کے ماتحت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا خیال رکھا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو حکم ہے حالت احرام میں سر کے بال منڈوانے کا، وہی حکم ہے ناخن کٹوانے کا۔ اگر کوئی حالت احرام میں کسی مجبوری کی وجہ سے ناخن کٹواتا ہے، تراشتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہی فدیہ پڑے گا۔ اور اگر کوئی خوشبو لگا بیٹھتا ہے اس کے اوپر بھی یہی فدیہ پڑے گا۔ اگر کوئی 2 چادروں کے علاوہ باقاعدہ قمیض پہن لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہی فدیہ پڑے گا۔ یہ فدیہ کن کے اوپر پڑے گا؟ جو جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی سے کر بیٹھے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے،
بس جو ہی یاد آئے تو فوراً اس غلطی کا ازالہ کرے، جو ہی یاد آئے فوری طور پہ قمیض اتار دے، جو ہی یاد آئے فوری طور پہ سر پہ جو ٹوپی پہنی ہے اس کو اتار دے۔ ایسے ہی اگر کوئی سویا ہوا ہے نیند کی حالت میں ان خلاف ورزیوں میں سے کوئی خلاف ورزی کر بیٹھا تو اس کے اوپر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے، جو ہی بیدار ہو فوری طور پہ اس غلطی کا ازالہ کرے۔ کسی کے سر پہ پسٹل رکھ دیا گیا ہے، مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ قمیض پہنے یا خوشبو لگائے یا بال کاٹے تو اس کے اوپر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ یہ جرمانہ ان کے اوپر ہے جن کو یاد ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، جاگ رہے ہیں، اپنے اختیار اپنی مرضی سے ان خلاف ورزیوں میں سے کوئی کسی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر کیا ہے، گناہ نہیں ہوگا، البتہ فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر مجبوری نہیں ہے پھر گناہ بھی ہوگا اور فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی کچھ روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کعب بن عجرہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہ صورتحال دیکھی اور پھر ان سے گفتگو کی، اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ ان کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ دو طرح کی روایات ہو گئی۔ علماء کرام نے دونوں روایات پہ غور کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس سے پہلے گزرے ہیں اور پھر آپ نے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کر، اپنے خیمے میں پہنچ کر، اپنے مرکز میں پہنچ کر صحابہ کرام سے کہا ہے کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، تو پھر ان کو لایا گیا ہے۔ اس حدیث سے تعلق رکھنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیماری کی وجہ سے جب سر کے بال مونڈنے پڑ جائیں تو یہ مونڈ لیے جائیں، کفارہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے کفارہ ادا کریں پھر سر کے بال مونڈیں۔ اس حدیث کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب، جسے ہم کیا کہتے ہیں، شان نزول، سبب نزول، وہ کون ہے؟ کعب بن عجرہ۔ کعب بن عجرہ کا یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی، فدیے کا یہ مسئلہ نازل ہوا۔ لیکن چونکہ یہ نازل ہوا ہے کعب بن عجرہ کی وجہ سے، تو کیا یہ کعب بن عجرہ کے ساتھ خاص رہے گا یا یہ سب کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم کی کئی ایک آیات کسی صحابی کی وجہ سے نازل ہوئی، کسی خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جناب یہ آیت اس صحابی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اگر آیت کے الفاظ عام ہیں تو پھر حکم کیا رہے گا؟ عام رہے گا، حکم عام رہے گا۔ پھر جیسے یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو بھی تم میں سے بیمار ہو، من عام ہے، جو بھی بیمار ہو، جس کے سر میں بھی تکلیف ہو تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر سر کے بالوں کو مونڈ رہا ہے، سر کے بال اتار رہا ہے، تو اب الفاظ عام ہیں، اور یہ آیت چاہے نازل ہوئی کعب بن عجرہ کے بارے میں، حکم عام رہے گا، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول، تفسیر کے قواعد میں سے ایک قاعدہ۔ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابی سے کیا کہا تھا، کعب بن عجرہ سے، کہ کیا تمہارے پاس کوئی بکرا ہے؟ انہوں نے کہا تھا نہیں۔ تو تب آپ نے کہا پھر تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لو۔ اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر بکرا ہے تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ بکرے کا۔ بکرا ہے تو روزے رکھنے کی اجازت نہیں، بکرا ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اجازت نہیں۔ یہ محسوس ہو رہا ہے اس روایت سے، یہ میں راجے نہیں کہہ رہا، یہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ محسوس۔ اور جو دوسری روایت ہم نے پڑھی، اور جو دوسری روایت ہے اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ 6 مسکینوں میں غلہ تقسیم کر دو، یا ایک بکرا ذبح کر دو،
یا 3 روزے رکھ لو، یعنی کہ تینوں چیزیں برابر ہیں، تمہاری مرضی ہے یہ کام کرو یا وہ کرو۔ دونوں روایات میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ چلیں، تو اب سوال یہاں پہ اٹھے گا کہ اب ان دو روایات میں سے ہم نے کون سی روایت لینی ہے؟ تو اس بارے میں امام ابن عبد البر یہ کہتے ہیں، کون سے امام؟ امام ابن عبد البر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے سوال بکرے کے بارے میں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بکرا دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بکرا دینا ہی واجب ہے اگر بکرا موجود ہو تو، بکرا موجود بھی ہو تو آپ بکرا دینے کے بجائے 3 روزے رکھ سکتے ہیں، بکرا موجود بھی ہو تو آپ بکرا دینے کی بجائے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ سوال کہ تمہارے پاس بکرا ہے، یہ اشارہ دے رہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ بکرا دیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن عجرہ سے سوال کیا بکرے کے بارے میں، تو یہ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ ان کو بتائیں کہ تمہیں 3 چیزوں میں اختیار ہے، اگر بکرا ہے تو تمہیں کتنی چیزوں میں اختیار ہے؟ 3 چیزوں میں، اگر بکرا نہیں ہے تو پھر پیچھے 2 چیزیں رہ جائیں گی۔ اس حدیث کے تعلق سے انہی احکام و مسائل پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اب ہم بڑھتے ہیں بعد والی حدیث کی طرف۔ یہ عمدۃ الاحکام کے حدیث نمبر 214 ہے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، 214۔ عن ابی شریح خویلد بن عمرو الخزاعی العدوی رضی اللہ عنہ، روایت ہے صحابی ابو شریح سے جن کا نام ہے خویلد بن عمرو الخزاعی العدوی، انہ قال لعمرو بن سعید بن العاص، کہ انہوں نے کہا عمرو بن سعید بن عاص سے، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ، جبکہ یہ عمرو بن سعید بن عاص مکہ کی جانب لشکر بھیج رہے تھے۔ صحابی کون ہے؟ ابو شریح، اور یہ جو لشکر بھیج رہے ہیں مکہ، یہ تابعی ہیں عمرو بن سعید، اور یہ لشکر کہاں سے بھیج رہے ہیں؟ مدینہ سے، یہ مدینہ کے گورنر ہیں۔ زمانہ کون سا ہے؟ یزید بن معاویہ کا، مشہور و معروف صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید حکمران ہیں۔ حکمران کہاں پہ ہیں؟ دمشق میں، شام میں۔ اور مکہ میں حکومت قائم کر چکے ہیں اپنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یزید عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہ رہا ہے مکہ سے، تو اس لیے مدینہ کے گورنر کو حکم بھیجا گیا کہ آپ لشکر بھیجیں مکہ میں، تاکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا خاتمہ ہو اور وہاں پہ بھی ہماری حکومت قائم ہو۔ تو اب آپ پورا منظرنامہ سمجھ گئے، اب حدیث سمجھنا امید ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ عمرو بن سعید بن عاص کیا کر رہے ہیں؟ لشکر بھیج رہے ہیں، کہاں؟ مکہ۔ تو اب صحابی آئے ہیں ابو شریح، وہ آ کر کہتے ہیں اذن لی ایھا الامیر، کہ مجھے اجازت دے ایھا الامیر، اے گورنر، گورنر صاحب مجھے اجازت دیں، ان احدثک قولا، کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں، قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات کہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الغدا من یوم الفتح، فتح مکہ کے اگلے دن،
جس دن مکہ فتح ہوا اس سے اگلے دن آپ نے خطبہ دیا، آپ نے تقریر فرمائی، جو باتیں اس موقع پہ آپ نے کہی تھی ان میں سے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فَسَمِعَتُ أُذُنَايَ، اس گفتگو کو جو اللہ کے رسول نے فرمائی میرے کانوں نے سنا۔ کس نے سنا؟ کیا مطلب؟ خود میں نے سنی ہے، کسی سے نہیں سنی میں نے براہ راست اپنے کانوں کے ساتھ آپ کی گفتگو سنی ہے۔ وَوَعَاهُ قَلْبِي، اور اسے میرے دل نے یاد رکھا۔ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، اور آپ کو میری آنکھوں نے دیکھا جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ اتنی وضاحتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ یقین ہو جائے گورنر صاحب کو کہ یہ حدیث پکی ہے، حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں نے کسی اور سے نہیں سنی، خود میں نے سنی ہے، بڑے دھیان سے سنی ہے، بڑی توجہ سے سنی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ صحابی جو ہیں عمر بن سعید کے اس عمل کو غلط سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر بھیج رہے ہیں مکہ لڑائی کے لیے، اس کے باوجود کہ ان کے عمل کو غلط سمجھتے ہیں، انہیں نصیحت کر رہے ہیں اچھے انداز سے یا سختی کے ساتھ؟ اچھے انداز سے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، مجھے اجازت دیں۔ اور کیا کہا؟ ایھا الامیر، گورنر صاحب۔ یہ نہیں کہا او کتے، او خبیث۔ آپ نے کسی کو برائی سے روکنا ہے، منع کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، اور خصوصاً وہ جو آپ کا حکمران ہے۔ آپ اگر بدتمیزی کے انداز سے، بد اخلاقی سے اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانے گا، چاہے جائے کہ گورنر آپ کی بات مان لے۔ اخلاق نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، جو کہتا تھا میں رب ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس سے گفتگو کرنا نرمی کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ فرعون جیسے ظالم شخص کے پاس اللہ اپنے دو عظیم نبیوں کو بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا۔ تو اب یہ تفصیل بتانے لگے ہیں۔ کون صحابی کا نام کیا جی؟ ابو شریح۔ کہتے ہیں انہ حمد اللہ واثنا علیہ، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس سے کیا نصیحت ملی مجھے اور آپ کو؟ کہ جب کہیں پہ درس دینے لگیں، خطبہ دینے لگیں، کوئی بات بیان کرنے لگے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اگر آپ اللہ کی زیادہ حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، اتنا ہی کہہ لیں الحمدللہ۔ کہیں پہ اعلان کرنا ہو، کہیں پہ لوگوں کو کوئی پیغام دینا ہو، اتنا کہہ لیں آپ پہلے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، پھر آپ جو کہنا کہہ لیں۔ آپ معلوم نہیں کہ ہم مسلمانوں نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ تبھی کہنا ہے جب مسجد کے اندر ہوں، خطبہ دے رہے ہوں مولوی صاحب۔ بھئی آپ اگر سیاسی لیڈر ہیں، آپ کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، آپ کسی کالج کے بڑے ہیں، آپ کسی آفس کے بڑے ہیں، آپ چند لوگوں سے گفتگو کرنے لگے ہیں، تو وہاں پہ پڑھیں پہلے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ثم قال، پھر کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان مکہ حرمها اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا
مقدس اور محترم قرار دیا اس دن جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، اور اسے حرم، محترم اور مقدس قرار لوگوں نے نہیں دیا. کس نے قرار دیا ہے؟ اللہ نے. دھیان سے ذرا. اور ان الفاظ سے بھی پتا چلا کہ مکہ کو حرم قرار دینے والے خود اللہ رب العزت ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں. جبکہ ایک حدیث میں، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت المدینہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دے رہا ہوں. تو اب بتائیے جی، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ نے حرم قرار دیا مکہ کو، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا اور مدینہ کو میں حرم قرار دے رہا ہوں. ہاں جی، اب صحیح بات کیا ہے؟ کسی چیز کو حرام قرار دینا، حلال قرار دینا، محترم اور مقدس قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ چیز لوگوں کو بتانے والے ہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو مکہ کو حرم قرار دے چکے ہیں اس دن جس نے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو ایسے ہی نبی علیہ السلام نے مدینہ کو حرم قرار دیا، اللہ نے حرم قرار دیا، تو آپ نے اس چیز کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے، وہ چیز لوگوں کو بتائی. آپ یہاں پہ اس آیت کے اوپر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا؟ آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا؟ شہد کو آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ صرف اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیں، چاہے جائے کہ لوگوں کے اوپر حرام کریں. تو کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ بے شک مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، اسے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا. فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے یہ حلال نہیں ہے ان یسفک بها دما، کہ اس مکہ میں کسی خون کو بہائے، کسی کو قتل کرے. ولا یعضد بها شجرہ، اور نہ یہ حلال ہے، نہ یہ جائز ہے کہ اس مکہ میں کسی درخت کو کاٹے. یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکہ میں کسی کو قتل کرے اور درخت کو کاٹے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایسے الفاظ کہنے کا مطلب کہ اگر آپ واقعی مومن ہیں تو اس بات کو مانیں، اگر آپ واقعی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس بات کو مانیں. اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو قبول کریں. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِخِطَاجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی رخصت کے طور پہ پیش کرے نبی علیہ السلام کی لڑائی کو، یعنی کہ اگر کوئی کہے جی مکہ میں لڑنا میرے لیے بھی جائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں لڑائی لڑی تھی جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ آئے تھے، تو جب اللہ کے رسول کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا. تو فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِخِطَاجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی رخصت کے طور پہ پیش کرے نبی علیہ السلام کی لڑائی کو، فَقُولُوا، تو تم اس سے کہو إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی. کس چیز کی؟ مکہ میں لڑنے کی. وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ، اور تمہیں اجازت نہیں دی. فرق ہے. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف اور صرف اجازت دی تھی دن کی ایک گھڑی میں. یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ جب چاہیں مکہ میں لڑ سکتے ہیں، نہیں، آپ کو بھی اجازت ملی، وہ بھی بڑی محدود اجازت.
اجازت ملی وہ بھی انس بھائی محدود اجازت، ایک دن کی ایک گھڑی بس. وقد عادت حرمتها اليوم، اور اس کی حرمت، اس کا تقدس آج ویسے ہی ہو گیا ہے کحرمتها بالامس، جیسے اس کی حرمت، اس کا تقدس گزشتہ روز تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور کب کہہ رہے ہیں؟ فتح مکہ کے اگلے دن خطبہ دے رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے کل لڑائی لڑی ہے اور لڑ کر مکہ فتح کیا ہے، لیکن کسی اور کے لیے یہاں پہ لڑنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے لڑائی لڑی تھی تمہارے لیے بھی جائز ہے، اس کو بتا دو کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں ملی، اور مجھے بھی جو اجازت ملی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ بس کل ہی ملی تھی، دن کی ایک مخصوص گھڑی میں ملی تھی بس. اور آج کیا صورتحال ہے؟ آپ فرما رہے وقد عادت حرمتها اليوم، اس کی حرمت آج ایسے ہی ہو گئی ہے کحرمتها بالامس، جیسے مکہ کی حرمت کل تھی. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، واجب ہے اس پہ جو حاضر ہے، یہاں پہ میری گفتگو سن رہا ہے، جو موجود ہے، الشاہد وہ میری بات پہنچا دی، الغائب کن کو؟ جو غائب ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، میری حدیث، میرا پیغام ہر ایک تک پہنچا دیا جائے. فقیل علی ابی شریح، لو جی ابو شریح نے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر لی، کس کے سامنے؟ عمر بن سعید بن عاص گورنر کے سامنے، گورنر مدینہ کے سامنے. تو اب یہ بعد میں واقعہ بیان کر رہے ہیں کون؟ ابو شریح، کہ جی میں گورنر کے پاس گیا تھا، وہاں پہ حدیث بیان کی تھی. تو ان سے کہا گیا، فقیر علی ابی شریح، ابو شریح سے کہا گیا ما قال لك عمرو، تو پھر عمر نے آپ سے کیا کہا تھا حدیث سننے کے بعد؟ کیا کہا تھا آپ سے؟ کس نے؟ عمر نے، مدینہ کے گورنر صاحب نے. قال، ابو شریح کہنے لگے، قال، اس نے کہا تھا، کس نے؟ عمر بن سعید نے، مدینہ کے گورنر نے، کہ انا اعلم بذلك منك یا ابا شریح، اے ابو شریح میں اس بات کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس چیز کا علم آپ سے زیادہ رکھتا ہوں، لیکن ان الحرم لا يعيد عاصیا، حرم کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا. یعنی کہ ایک آدمی معصیت کر کے، گناہ کر کے مکہ میں جا کے چھپ جائے اور یہ کہے جی مجھے کوئی نہ پکڑے کیونکہ میں حرم میں آ گیا ہوں، نہیں، اس کو پکڑا جائے گا. ان الحرم لا يعيد عاصیا، حرم کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا. ولا فارا بدم، اور نہ ہی حرم پناہ دیتا ہے اس آدمی کو جو خون کر کے بھاگ جائے، قتل کر کے بھاگ جائے. ولا فارا بخربۃ، اس لفظ کو خربہ بھی پڑھا گیا ہے، خربہ بھی پڑھا گیا ہے. اور نہ ہی حرم پناہ دیتا ہے اس آدمی کو جو کوئی خرابی کر کے، کوئی فساد کر کے بھاگ جائے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 104 104، اور دوبارہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1832 1832، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1354 1354. اب آتے ہیں ہم اس حدیث کے مسائل کی طرف جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے. نمبر 1، یہ پتا چلا کہ جب مسئلہ بتانے کی ضرورت پیش آئے، حدیث بتانے کی ضرورت پیش آئے، اس وقت بتانا چاہیے، اور اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب موقع ہو اسی موقع پہ مسئلہ بتانا، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ وہ عمر بن سعید گورنر جو تھا، وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ میں، لڑائی ہونے والی تھی مکہ میں، تو اس سے روکنے کے لیے ابو شریح نے اسی موقع پہ حدیث پیش کی. آپ کے خاندان میں فوتگی ہوئی ہے، اور فوتگی کے موقع پہ کئی ایسے امور کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جو خلاف شریعت ہے. مثال کے طور پہ تیجا، 7واں 40واں برسی، عرس، ان کا اہتمام ہو رہا ہے، کسی اور بدعت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے،
پختہ قبر بنائی جا رہی ہے، تدفین کے بعد قبر پہ چادر چڑھائی جا رہی ہے، تو آپ اسی موقع پہ ان کو روکیں، منع کریں اچھے انداز سے، اخلاق سے، نرمی کے ساتھ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں مناسب موقع ہے کہ آپ بیان کریں کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کا ارتکاب کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ بیان کریں یہ مسئلہ کہ ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، مصیبت آنے پہ رخسار پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، سر کے بال مونڈ لینا، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ مسئلہ معلوم ہوا جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حکمرانوں کو نصیحت کرنی چاہیے، لیکن پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ نمبر 3، یہ پتا چلا کہ جب مسئلہ بیان کریں تو جس سے آپ مخاطب ہیں اس کو یقین دلانے کے لیے آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ آپ نے مسئلہ کہاں سے لیا، کس حدیث میں پڑھا، کس آیت میں پڑھا۔ جیسا کہ ابو شریح نے کہا کہ خود میں نے یہ حدیث سنی، میرے دل نے یاد کی، میری آنکھوں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ کہ جب کہیں خطبہ دینے لگیں، کوئی بات بیان کرنے لگیں، کسی کو لیٹر لکھنے لگیں، تو اس موقع پہ آغاز کس سے کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا سے۔ پانچویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مکہ ایک مقدس شہر ہے، حرم ہے، وہاں پہ کئی ایسے امور بھی حرام ہیں جو باقی شہروں میں حلال ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں کے درخت کاٹنا، اور یہ حرمت، یہ تقدس اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ چھٹے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جو سچا اور صحیح ایمان ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، تو پھر یہ کام نہیں کرنا۔ ساتویں نمبر پہ یہ پتا چلا کہ مکہ میں کسی کو قتل کرنا حرام ہے، باقی شہروں میں بھی حرام ہے، اور مکہ میں اس چیز کی حرمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پہ مکہ کے درختوں کو کاٹنا حرام ہے، اور اس سے مراد وہ درخت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے سبب کے بغیر پیدا ہوئے اور اگائے۔ جو کسی نے خود اگائے ہیں، لگائے ہیں، ان کو وہ کاٹ سکتا ہے۔ نمبر 9، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں لڑائی لڑے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑنے کو دلیل کے طور پہ پیش کرے۔ 10ویں نمبر پہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں لڑنے کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی ایک دن دی گئی، ایک دن کی چند گھڑیوں میں دی گئی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مکہ صلح کے ذریعے حاصل کیا گیا یا لڑائی کے ذریعے۔ مزید گفتگو آگے چل کر ہوگی، لیکن فی الحال اس حدیث سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ لڑائی کے ذریعے مکہ فتح ہوا ہے۔ 12ویں نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو اسے مسئلہ بتانا چاہیے، جس کو کسی حدیث کا پتہ نہیں اس کو وہ حدیث بتانی چاہیے، خصوصاً جب کہ بتانے کی حاجت و ضرورت ہو۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ خبر واحد قابل قبول ہے، وہ حدیث اس کو روایت کرنے والے صرف ایک صحابی ہوں یا 2-3 ہوں، وہ بھی حجت ہے، دلیل ہے، شریعت ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں
نبی علیہ السلام کی احادیث کو پوری زندگی پیار و محبت سے پڑھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔